السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ برادران اسلام، ہمارے ملک پاکستان پہ دشمن کی یلغار معصوم بے گناہ لوگوں کی شہادتیں یقیناً قابل افسوس، قابل مذمت اور قوم کی یگانگت، قوم کے اتفاق اتحاد ایسے موقعوں پہ ضروری ہوتی ہے۔ پاکستان ہے تو ہم ہے، تو ملک کی سالمیت کے لیے، اتحاد یکجہتی کے لیے، یگانگت کے لیے اور قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے سے جذبہ ایمانی کی ضرورت ہے۔ اپنے افواج کے ساتھ، اپنے اداروں کے ساتھ مخلص ہو کر، ایک ریڑھی چلانے والے سے لے کر ایک بیوروکریٹ تک شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ تو میں ایک اسلامک اسپرچول ریلیجس اسکالر کے ایک سجادہ نشین گدی نشین ہونے کے ناطے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جناب سابق وزیر اعظم پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران احمد خان کو فی الفور قومی یکجہتی کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر فی الفور رہا ہونا چاہیے، فی الفور، کیونکہ اس وقت 24 کروڑ عوام میں کوئی ایسا للکارنے والا لیڈر نہیں ہے جو قوم کو اکٹھا کر کے لے چلے۔ تو اس وقت چاروں صوبوں کی جنجیر، 24 کروڑ دھڑکنوں کی آواز عمران خان ہے، اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جو آیات میں نے تلاوت کی، عزت اور ذلت میرے اللہ کے ہاتھ ہے، تو لہٰذا سوشل میڈیا پر بھی تمام اپنے اداروں کے ساتھ، افواج کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید اور تعلیمات مصطفیٰ کی روشنی میں دشمن کی جو سوشل میڈیا ہے اس کو کنڈیم کرنے کے لیے یہ بھی جہاد ہے، یہ کرتے رہیں۔ جہاد بالقلم، جہاد بالسیف، جہاد بالمال، تاکہ آپ کا افواج کے، آپ کے اداروں کے مورال بلند ہوتے رہیں، ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں۔ غیر ضروری پوسٹوں سے جس میں اعتراض یا تنقید کا عنصر پایا جاتا ہے، مہربانی کر کے ایسے مواقع پر گریز کریں اور اپنی بھی اصلاح کریں، معاشرے کی بھی اصلاح کریں۔ تو
واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو تامے رہو، تفرق میں نہ پڑو، ایک قوم بن کر، مسلمان بن کر، محمدی بن کر، اپنے ملک کی بقا کے لیے اپنے اداروں کے ساتھ، اپنے افواج کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے رہیں۔ جو سورہ صافات کی آیات ہے نا، بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح۔ تو ہماری دعا ہے کہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں اس کے لیے دعائے مغفرت اور بخشش کیجیے گا، ان کے جنازوں میں برابر شرکت کریں، ان کے اہل خانہ کے ساتھ برابر تعزیت کریں، اہل محلہ ایز اے پاکستانی، ایز اے مسلم ہونے کے ناطے، تو ان کے لیے دعائے مغفرت۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات واغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم انا کفیناک المستہزئین۔ اللہم اکفنا بما شئت، اللہم اکفنیہم بما شئت، یا قہار یا جبار یا مذل یا منتقم، فقد دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین۔ انا کفیناک المستہزئین واللہ یعصمک من الناس۔ اللہ ہماری افواج کو اپنے سلامتی میں رکھے، اپنی پناہ میں رکھے، اور دشمن پر ہر لمحے ہر وقت غلبہ عطا فرماتے رہیں۔ واللہ غالب علی امرہ، والسلام علی من اتبع الہدی۔